ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں ایک چیز یہ ہے کہ آخرت پر ایمان رکھا جائے، اور اسی میں ایک حصہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو مانا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ موت کے بعد ہونے والی ہیں، جن میں قبر کا فتنہ ہے، عذاب ہے، اس کی نعمت ہے، یہاں تک کہ بعث اور نشور آ جاتا ہے۔ آخرت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت انسان کے پاس فرشتے آتے ہیں، آسمان سے نازل ہوتے ہیں، سفید چہروں والے ہوتے ہیں، بالکل ویسے جیسے سورج ہو۔ ان کے پاس کفن ہوتا ہے جو کہ جنت سے لایا جاتا ہے، اسی طرح خوشبو بھی ہوتی ہے، اور بہترین خوشبو ہوتی ہے جو جنت کی خوشبو ہے۔ وہ انسان کے پاس یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک وہ ان کو دیکھ سکتا ہے، اور پھر ملک الموت بھی آ کے اس کے سر کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اے نیک روح نکل جا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی خوشنودی کی طرف۔ پھر وہ ایسے بہتے ہوئے نکل جاتی ہے جیسے کوئی قطرہ کسی برتن کے کنارے سے نیچے گر جاتا ہے۔ جہاں تک کافر کی بات ہے تو اس کے پاس آسمان سے ایسے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں، ان کے پاس بدترین کپڑا ہوتا ہے، اور وہ آ کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ان کو دیکھ پاتا ہے۔ پھر فرشتہ، روح قبض کرنے والا فرشتہ اس کے سر کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اے خبیث روح نکل جا اللہ کی ناراضگی کی طرف، اللہ کے غضب کی طرف۔ پھر وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے، پھر وہ اس کی روح کو یوں نکالتا ہے جیسے ایک لوہے کو مختلف جو کپڑا ہوتا ہے گرمیوں کا، گرم کپڑا، اس میں سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ جب فرشتہ روح کو جسم سے نکال دیتا ہے تو مسلمان تو دنیا کی تنگیوں سے بچ کر اللہ کی رحمت تک پہنچ جاتا ہے۔ رہی بات کافر کی تو لوگ اس سے سکون حاصل کر لیتے ہیں، دنیا کے شجر اور حجر بھی اس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی زندگی کی طرف چلا جاتا ہے جو اس دنیا سے زیادہ لمبی زندگی ہے، اور وہ ایسی قبر کے اندر جب انسان چلا جاتا ہے تو وہ اس کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے آخرت کا۔ جب وہ وہاں موجود ہوتا ہے تو جب اس کے ساتھی اس کو دفنا کے واپس جاتے ہیں تو ان کے قدموں کی چابیں بھی ان کی سنتا ہے۔ پھر انسان کو فتنہ میں مبتلا کیا جاتا ہے، بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ 3 سوال کیے جاتے ہیں جن کا جواب کم ہی لوگ دے پاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ قبر کے اندر تمہارا فتنہ ایسے کیا جائے گا جیسے لوگوں کا فتنہ مسیح دجال کے ذریعے کیا جائے گا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ 2 فرشتے آئیں گے، آ کے اس کو بٹھائیں گے، اس سے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے۔ جس کو اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے گا وہ کہے گا اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی ہے۔ پھر اس کو کہا جائے گا آپ دیکھو یہ تمہارا مقام ہے جہنم کا، جس کی جگہ اللہ نے آپ کو جنت کا مقام عطا فرما دیا ہے، وہ دونوں جگہوں کو دیکھ لے گا۔ جہاں تک کافر و منافق کی بات ہے تو وہ کہے گا مجھے نہیں پتہ، میں وہی کہتا تھا جو ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ نہ تو تمہیں پتہ تھا اور نہ تم نے پڑھا، یعنی تمہیں نہ تو پتہ ہے کہ حق کیا ہے اور نہ تو نے قرآن کریم کی تلاوت ہی کی ہے۔ پھر اس کو ایک لوہے کی ہتھوڑی سے کانوں کے درمیان مارا جائے گا، اس ایسی اونچی آواز سے چیخے گا کہ اس کے سامنے جو کچھ بھی ہوگا وہ سب اس کی آواز سنیں گے سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ پھر اس فتنے کے بعد یا تو ہمیشہ کی نعمت ہے، اور پھر یا ہمیشہ کا عذاب ہے، یہاں تک کہ بڑی قیامت نہ آ جائے۔